اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يؤسی نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد معدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبو القاسم مصطفى اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى عطرته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خداوند تعالی سورہ جمعہ میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی، وہ ذات، بعث فیہم رسولا منہم، کہ اس نے مکہ والوں کے درمیان ایسا رسول بھیجا جو انہی میں سے۔ سبحان اللہ۔ اور اب اس رسول کا کام کیا ہے؟ هو الذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور تزکیے کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ بس اس سے پتہ چلا کہ نبی کا کام ہے کتاب کی تعلیم دینا، حکمت کی تعلیم دینا اور تزکیہ کرنا۔ بس کتاب کی تعلیم وہی دے سکتا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہو، اور تزکیہ وہی کر سکتا ہے جس کے اپنے پاس تزکیہ ہو، اور حکمت وہی سکھا سکتا ہے جو حکمت کی انتہا پر ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے نبی کے پاس جو مقام تھا، جو منزلت تھی، جو خدا نے ان کو پوزیشن دی تھی، وہ کسی اور کے پاس نہیں تھی۔ نبی خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، حضرت آدم سے خاتم تک۔ ان 1,24,000 میں 313 رسول ہیں، اور ان 313 رسولوں میں سے 5 اولی العزم ہیں، اور ان 5 اولی العزم کا سردار محمد مصطفیٰ۔ ایک عام آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں نبی جیسا ہوں، اور عام نبی یہ نہیں کہہ سکتا میں رسول جیسا ہوں، اور عام رسول یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اولی العزم جیسا ہوں، اولی العزم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد جیسا ہوں۔ بس کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک عام امتی کہہ دے کہ محمد مجھ جیسا ہے یا میں محمد جیسا ہوں؟ خدا کی بارگاہ میں محمد مصطفیٰ نے سوال کیا، خدایا تو مجھ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، لیکن آدم کو تو نے اپنے ہاتھوں سے خلق کیا، اپنے وجود سے تو نے خلق کیا ہے، تو مجھے کون سا مقام عطا کیا؟ کہا خلقتہ من الطین خلقتک من النور، میں نے اسے مٹی سے خلق کیا، تجھے اپنے نور سے خلق کیا۔ اور اس لیے تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ اب بعض وقت لوگ کہتے ہیں کہ آپ یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں؟
رسول اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہیں؟ رسول اللہ کو حاضر و ناظر کیوں جانتے ہیں؟ تو جواب ملے گا کہ موت مخلوق، قرآن کہتا ہے ما خلقت الموت والحیات، میں نے موت اور حیات کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ تمہارا امتحان لوں. یعنی موت ہے مخلوق اور محمد ہے پہلی مخلوق، یعنی بہت بعد میں پیدا ہوئی ہے، محمد پہلے پیدا ہوئے ہیں، پہلے خلق ہوئے ہیں. اب موت اس کو آئے گی جو موت کے بعد خلق ہوا. واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات، بڑی بات. اور سارے مسلمان شیعہ اور سنی نماز میں گواہی دیتے ہیں اشہد ان محمدً عبدہ رسول، کہ محمد عبد ہیں اور رسول ہیں. تھے نہیں، ہیں، حاضر و ناظر سمجھتے ہیں. اور خدا نے جو امتیازات دیے ہیں محمد مصطفیٰ کو کسی اور کو نہیں. محمد کی کلام کی طرف دیکھا تو کہہ دیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. محمد کے چہرے کی طرف دیکھا والشمس والضحاها، زلفوں کی طرف دیکھا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم الليل الا قلیلا. کتنا پیارا مقام عطا کیا. اور خدا نے کہا لقد آتینک سبعا من المثانی والقرآن الحکیم، اے محمد تجھ کو ہم نے یہ امتیاز دے دیے کہ تجھے ہم نے قرآن دے دیا ہے. اور یہ قرآن بڑا امتیاز ہے محمد مصطفیٰ پر نازل ہونا بڑا امتیاز ہے محمد مصطفیٰ کا. کیوں قرآن کہہ رہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ محمد کا وجود ہے، قرآن نازل ہوا لیکن محمد مصطفیٰ کے نور میں کمی نہیں آئی، اس میں اضافہ ہوا. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بعض اوقات لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی بات ہوتی ہے، جس چیز کی بات ہوتی ہے شیعہ آل بیت کا ذکر شروع کرتے ہیں. بڑی تکلیف نے ذکر جو ہے محمد مصطفیٰ کو ہونا چاہیے. 17 ربیع الاول ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ذکر محمد مصطفیٰ کو ہونا چاہیے. یہ علی کا ذکر کرتے. میں جواب دوں گا کہ خدا نے علی کو محمد سے جدا نہیں کیا. خدا نے علی کو محمد سے جدا نہیں کیا. دعوت ازل شیرہ ہو، محمد پیغام بھیج رہے ہیں، مدد علی کر رہے ہیں. بے شک بے شک. بدر کا میدان ہے، محمد میدان میں آ رہے ہیں، جنگ علی لڑ رہے ہیں. احد کا میدان ہے، محمد لڑ رہے ہیں. خدا ارشاد فرما رہا ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. محمد کا سپاہی ایسا ہے اس جیسا کوئی سپاہی نہیں، اس کی تلوار جیسی کوئی تلوار. خدا نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا اور معجزہ نبوت کی علامت ہے. جو بھی نبی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس معجزہ ہو، بے شک دلیل ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیشہ دعوے اور دلیل میں تناسب ہونا چاہیے، سنخیت ہونا چاہیے، جوڑ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں. مثلا ایک آدمی یہاں دعویٰ کرتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، جی میں ہوں طاقتور. پوچھیں گے دلیل کیا ہے تو اپنے ڈولے دکھائے گا، مسل دکھائے گا. تو ایک دم ہم زیارات پہ چلے گئے یہاں عراق کربلا، تو نائی کے پاس کے بال کٹوانے کس لیے. میرے ساتھ ایک مومن تھے ناروے کے، یہیں نام لینا مناسب نہیں ہے، وہ چلے گئے نائی کے پاس. اسے کہتے ہیں پتہ ہے ہم دنیا کے امیر ترین ملک سے آئے ہیں. اس نے کہا یہ آپ کا دعویٰ ہے، پیسے جب مجھے دیں گے تو تب دلیل پیسے مجھے دیں گے تب دلیل بنے گی. ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے محب ہیں، عاشق ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. دلیل کا ہونا ضروری ہے. دلیل کی ہو سکتی ہے کہ ہم محمد مصطفیٰ کے عاشق تب ہوں گے جب ان کی اولاد سے محبت کریں، اور محمد مصطفیٰ کے عاشق اس وقت ہوں گے جب ان کی اولاد پر ظلم کرنے والوں سے نفرت کریں. تب محمد مصطفیٰ. ہر نبی نے دعویٰ کیا نبوت کا، اس کے پاس دلیل کیا تھی؟ معجزہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ اور جو دلیل ہیں ان میں تناسب کیا ہے؟ نبوت کا دعویٰ اور اس کی دلیل معجزہ، تناسب کیا؟ تناسب یہ ہے
کہ نبی جو آتا ہے وہ دعویٰ کرتا ہے میں اللہ کا نمائندہ ہوں، بس اس کے اندر الہی خصوصیات ہونی چاہیے، اس کے اندر الہی کوالٹی ہونی چاہیے. جس طرح اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے وہ زندہ کر سکے، جس طرح اللہ ایک ایسا کام کر سکتا ہے جو عام لوگ نہ کر سکتے ہو وہ بھی کر سکتا ہو. محمد مصطفیٰ نے دکھایا، چاند کی طرف دیکھا دو ٹکڑے ہو گیا، درخت کی طرف دیکھا دو نیم ہو گیا، سورج کی طرف اشارہ کیا وہ پلٹ آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر نبی کو جو خدا نے معجزہ دیا ہے نا اس زمانے کی صورتحال کے مطابق، زمانے کی حالات کے مطابق، زمانے کی ڈیمانڈ کے مطابق. حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا کیا؟ عصا، ڈنڈا ہے. عام لوگ دیکھنے میں ڈنڈا دکھائی دیتا ہے لیکن زمین پر مارتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے. خشک زمین پر مارتے ہیں تو پانی نکل آتا ہے، دریا پر مارتے ہیں تو پانی خشک ہو جاتا ہے. رستے بن جاتے ہیں. جی رستے بن جاتے ہیں. یعنی ایک ڈنڈا ہے، ایک سیم ڈنڈا ہے، دو مختلف کام کر رہا ہے. پانی لا بھی رہا ہے، پانی کو خشک بھی کر رہا ہے. خدا نے حضرت موسیٰ کو یہ عصا کیوں دیا؟ عصا اس لیے دیا کیونکہ موسیٰ کا مقابلہ جادوگروں سے موسیٰ کا مقابلہ جادوگروں سے ہے. اب ان جادوگروں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ظاہری طور پر اور ہو، اس کے کمالات اور ہوں. اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ معجزے اور جادو میں فرق ہے، اور یہ ایکسپرٹ ہی جان سکتا ہے، ماہر ہی جان سکتا ہے، عام لوگ نہیں جان سکتے. اس لیے تو امیر المومنین نیز البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب مقابلے میں گئے جادوگروں کے مقابلے میں گئے تو گھبرا گئے. امام فرماتے ہیں گھبرانے کی وجہ یہ تھی، ڈر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو، کیونکہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کون سا جادو ہے کون سا معجزہ ہے. یہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے. وہ اگر ان جادوگروں کو بھی نبی سمجھ بیٹھے پھر بھی خطرہ ہے، اور موسیٰ کو بھی جادوگر سمجھنے پڑے لگ کے تو پھر بھی خطرہ ہے. اس لیے گھبرا گئے. پس خدا نے حضرت موسیٰ کو ایک ایسا معجزہ دیا تاکہ وہ جادوگروں کا مقابلہ کر سکے، کیوں زمانہ جادوگروں کا تھا. اور حضرت عیسیٰ کو کون سا معجزہ دیا؟ مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کر، بے شک برس کے مریضوں کو شفا دے، سبحان اللہ. مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. کیونکہ مقابلہ طبیبوں سے ہے، ڈاکٹروں سے ہے، حکیموں سے ہے. خدا نے یہ معجزہ دیا. اب محمد مصطفیٰ آیا مکہ میں. محمد مصطفیٰ کہاں ہیں جی؟ مکہ میں. اب مکہ کی سچویشن کیا ہے کہ مکہ کے لوگ دو چیزیں جانتے ہیں، یا تو یہ شعر کہنا جانتے ہیں، شاعر ہیں، ذاکر ہیں جی، شاعر ہیں، لیکن وہ ذکر نہیں کرتے تو اپنا ذکر کرتے ہیں جی. ذکر میں فرق ہے. ذکر صرف وہ عبادت ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے کہا ذکر علی عبادت. ہر ذکر عبادت نہیں ہے، علی کا ذکر عبادت ہے. مکہ کے لوگ دو چیزیں جانتے ہیں، یا یہ شعر و شاعری کرنا جانتے ہیں یا لڑنا جانتے ہیں. خدا نے دو معجزے دے دیے، اور ان کی شعروں کا مقابلہ کرنے کے لیے قرآن دے دیا، اور ان کی لڑائی کا مقابلہ کرنے کے لیے کہا انزلنا علیک الحدید وفیہ باس شدید، تیرے لیے ایک لوہا ایسا بھیج رہے ہیں جس میں سخت لڑائی ہے. اب جو ماہرین زمین ہوتے ہیں، جیولوجسٹ جنہیں کہا جاتا ہے، زمین شناس، وہ کہتے ہیں لوہا زمین سے نکلتا ہے، لوہا زمین سے نکلتا. قرآن کہتا ہے آسمان سے نازل. اب اس کا کیا جواب ہے؟ قرآن نے وضاحت کی ہے، یہ عام لوہا نہیں جو آسمان سے نازل، یہ وہ لوہا ہے جس میں سخت لڑائی ہے. یہ وہ لوہا ہے جس میں سخت لڑائی ہے. یہ لوہا واحد وہ لوہا جس کے بارے میں خدا نے خود کہا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. لوگ کہتے ہیں ذوالفقار میں کمال تھا، میں کہتا نہیں، صاحب ذوالفقار میں کمال.
صاحب ذوالفقار میں مثال کے ذریعے عرض کروں گا. پیغمبر گرامی نے تبلیغ شروع کی مکہ میں. پیغمبر کو انہوں نے مجنون کہا, پیغمبر پھر بھی تبلیغ پر آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے شاعر کہا, پھر تبلیغ پر آگے بڑھ رہے ہیں. تکلیفیں کی, دی, ستایا, لو لوان کیا. آخر میں مکہ والوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں تو فوراً ابو طالب آگے آ کر دفاع کرتے ہیں محمد مصطفیٰ کا. کام کو ایسا کریں کام بھی ہمارا ہو جائے اور یہ گلہ بھی نہ کر سکے ابو طالب. کہا کہ مکہ کے بچوں کو تیار کیا جائے اور وہ روزانہ پتھر مارے محمد مصطفیٰ کو. پتھر ماریں گے, لولوان ہوں گے, ہمارا مقصد حل ہو جائے گا. یہ محمد اگر ریئیکشن کریں گے تو بدنام ہوں گے, پھر کہیں گے کیسا نبی بچوں کو مار رہا ہے جی. بچوں کو تکلیف, بچے ہیں, یہ تو بچے تھے, یہ بچہ نہیں تھا. روزانہ محمد مصطفیٰ گھر آتے ہیں. امام علی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا بنا؟ کہا بچوں نے یہ گستاخی کی ہے اور میں بچوں کو جواب نہیں دے سکتا ہوں, میں تو رحمت اللہ علیہ جواب نہیں دے سکتا ہوں. کہا کل سے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. محمد مصطفیٰ 40 سال سے وہ سن ہے, امام علی بچے ہیں. امام علی نے ہاتھ میں کچھ گٹھلیاں لے لی. کس کی جی؟ کھجور کی. نہ وہ لوہا ہے نہ کوئی اور دانت ہے, کھجور کی گٹھلیاں ہیں. لکڑ سے بھی کم اثر رکھتی ہیں. لیکن کس کے ہاتھ میں آ رہی ہیں؟ ذوالفقار کے مالک کے ہاتھ میں آ رہی ہیں. ذوالفقار کے مالک کے ہاتھ میں آ رہی ہیں. یعنی صرف جنگوں میں امام علی نے دفاع نہیں کیا, صرف بدر میں دفاع نہیں کیا, صرف احد میں دفاع نہیں کیا, صرف خندق میں دفاع نہیں کیا, صرف خیبر میں دفاع نہیں کیا, بلکہ بچپنے سے دفاع کرتے آئے محمد مصطفیٰ کا. اس لیے تو جہاں محمد کا تذکرہ کریں گے وہاں علی کا تذکرہ ضروری ہے, ورنہ محمد کا تذکرہ مکمل نہیں ہوگا. گٹھلیاں اٹھا لی, اس طرح سے پتھر آتا, اس طرح سے گٹھلی چلی جاتی ہے اور بچے کے بدن میں سوراخ کر دیتے. میں نے ایک دفعہ تقریر کی تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا, پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا خیال تھا, ناسپی تھا, کیا تھا. کہا یہ ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے کہ گٹھلی بدن میں سوراخ کر دے. میں نے کہا کہ میرے اور آپ سے ممکن نہیں ہے لیکن محمد کے معجزے سے ممکن ہے. علی محمد کے معجزہ. بے شک, جزاک اللہ. پھر میں نے کہا کہ اس سے پہلے ممکن ہوا ہے, جب پہلے ممکن ہوا ہے تو اب بھی ممکن ہو سکے. کہا پہلے کب ہوا؟ کہا میں نے کہا کہ ابابیل نے کنکریاں پھینکی ہیں, وہاں جب ہاتھی کے بدن میں سوراخ ہو سکتا ہے تو بچے کے بدن میں سوراخ نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. ہاتھی کے بدن میں سوراخ ہو سکتا ہے, بچے کے بدن میں سوراخ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ نہیں, وہ اور جگہ تھی, اور جگہ ہے. میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہا وہاں بیت اللہ کی حفاظت کا مسئلہ تھا. میں نے کہا اگر وہاں بیت اللہ کی حفاظت کا مسئلہ تھا تو یہاں رسول اللہ کی حفاظت کا مسئلہ تھا. واہ 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 واہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. اللہ نے اپنی کچھ خصوصیات محمد مصطفیٰ کو دی. بطور کامل تو صرف خدا کی ذات میں, لیکن محمد مصطفیٰ کے اندر اس کی خوشبو رکھتی ہے. ان میں سے ہے زندگی عطا کرنا. جس طرح اللہ زندگی عطا کرتا اس طرح محمد مصطفیٰ زندگی عطا کرتا. آپ کہیں گے یہ شرک نہیں ہوگا؟ نہیں, قرآن کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم, کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول پکارے ان کی پکار پر لبیک کہو, کیونکہ محمد تمہیں زندگی عطا کرنا چاہتا ہے. بے شک, واہ 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 واہ. تمہیں زندگی عطا. بس وہ محمد جو دوسروں کو زندگی عطا کرتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں ہم کہیں کہ وہ زندہ نہیں ہے, وہ بھی زندہ ہیں. اور پھر خدا نے ایک اور امتیاز دیا محمد مصطفیٰ کو. محمد مصطفیٰ کے جو امتیازات ہیں, فضائل ہیں, 3 قسم کے. ایک جو خدا نے دیے ہیں, ایک جو معجزات ان کے دستائے مبارک پر جاری ہوئے ہیں, ایک جو ذاتی خصوصیات اور کوالٹیز اور فضائل ہیں محمد مصطفیٰ نے خود حاصل کی ہیں. اب وہ کون سے فضائل ہیں؟
کہ جو خدا نے دیے ہیں ان میں سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ خدا نے جس محمد مصطفیٰ کے ساتھ مختص کیے کسی اور کو نہیں دی، وہ درود کا پڑھنا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور درود کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی منزلت ہے، کسی اور چیز کی نہیں، کسی دعا کی نہیں، کسی آیہ قرآن کی نہیں، کسی ورد کی نہیں، کسی ذکر کی نہیں۔ محمد مصطفیٰ جب معراج پر تشریف لے گئے تو ایک فرشتے کو دیکھا کہ اس کی بہت زیادہ انگلیاں، ہاتھ ہیں اس کے، اور فرشتوں کے بارے میں جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ پر ہیں ان کے، ہاتھ ہیں ان کے، پرواز کرتے ہیں سمجھانے کے لیے، ورنہ فرشتے ہمارے جیسا ایک جسم نہیں رکھتے کہ ان کے پر ہوں، ان کے ہاتھ ہوں یا ان کا چہرہ ہو۔ فرشتے اس سے مبرہ ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ اس کے بہت زیادہ ہاتھ تھے۔ پیغمبر مصطفیٰ نے جبرائیل سے سوال کیا کہ یہ فرشتہ کیا ہے، اس کی ڈیوٹی کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، یہ اس کی جاب کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ اس کا کام ہے گننا، کیونکہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے نا جی، صحیح۔ جبرائیل کا اپنا کام ہے، میکائیل کا اپنا کام ہے، اسرافیل کا اپنا کام ہے، اور جس کو آپ بہت سے جانتے ہیں اسرائیل، اس کا بھی اپنا کام ہے۔ اس کا نام لیتے ہی لوگ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب جنگ ہوتی تھی نا، مثلا جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، دو لشکر آمنے سامنے ہوتے تھے، تو کچھ لوگ سوال پوچھتے تھے کہ بتاؤ کہ اسرائیل کون سی طرف ہے؟ تو کہا جاتا تھا کہ علی علیہ السلام کی مخالف طرف ہے۔ جو لوگ ذوالفقار کے مقابلے میں آئے، اسرائیل اسی طرف ہے، تو ان کا روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے۔ فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں، اس فرشتے کا کام ہے گننا۔ رسول اللہ نے سوال کیا فرشتہ تیرا کیا کام ہے؟ کہا کہ میرا یہ کام ہے کہ میں گنتا ہوں کتنے قطرے گرے ہیں، کہاں گرے ہیں، بارش کتنی آئی ہے، صحرا میں کتنے گرے ہیں، خشکی میں، فضا میں کتنے رہ گئے ہیں، ابھی تک کتنی نعمتیں نازل ہو چکی ہیں، لوگوں نے کتنی استعمال کی ہیں، کتنا انہوں نے حساب دینا ہے، کون لوگ کتنی نعمت ضائع کر رہے ہیں، سارا حساب و کتاب میرے پاس ہے۔ اور اب اللہ کے رسول نے سوال کیا کہ کیا کوئی ایسا حساب و کتاب ہے جس کو انجام دینے سے تو عاجز ہو، جس کو تو نہ کر سکتا ہو، تیرے لیے امپاسبل ہو؟ میں کہا ہاں یا رسول اللہ۔ کہا وہ کون سا کام ہے؟ تیرا کام ہے گننا، اور اللہ کی طرف سے تیری ڈیوٹی لگی ہے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے اللہ تیری ایسی ڈیوٹی لگا جو کر نہ سکتا ہو تو یہ کوئی ایسا کام ہے؟ کہاں ہے؟ کہا کیا کام ہے؟ کہا جب آپ پر کوئی درود بھیجتا ہے، صلوات بھیجتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کے ثواب کو میں نہیں گن سکتا ہوں، اس کو شمار نہیں کر سکتا ہوں، اس کا احاطہ نہیں کر سکتا ہوں۔ جس طرح نا کہ اللہ کی نعمتوں کو تم نہیں گن سکتے ہو، اس طرح صلوات کا ثواب نہیں گنا جا سکتا۔ بے شک ایسے، اور صلوات کا بہت بڑا مقام ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، حاضر ہوا، کہا یبن رسول اللہ، میں دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی، صبح کو مانگتا ہوں، زور کو میں نے مانگی ہے، مختلف اوقات میں موقع مانگی ہے، مختلف جگہوں پر میں نے مانگی ہے، وضو کر کے مانگی ہے، نماز پڑھ کے مانگی، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کوئی وظیفہ، کوئی ورد، کوئی دعا مجھے بتائیے۔ دیکھیے نا، دعا اس وقت ہوتی ہے جب آپ اپنی کوشش کر چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد دعا کا مرحلہ آتا ہے۔ کبھی کوشش نہ کرے، گھر میں بیٹھ جائے، سویا رہے، کام نہ کرے، اسٹرگل نہ کرے، صرف دعا پر گزارا کرے، یہ صحیح نہیں ہے۔ دعا اس کے بعد ہے، کوشش آپ نے کرنی ہے پھر دعا کرنی۔ ایک شخص امام علی کے پاس آیا، کہا توکل کیا ہے؟ امام نے فرمایا وہ آدمی اونٹ چراتا ہوا آیا تھا، اونٹ چرانے والا تھا، اس کی عقل سوچ اتنی تھی۔ امام نے کہا کہ توکل کا معنی یہ ہے کہ تم اونٹ، ایک صلوات پڑھیں بندہ بس، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہا تو نہیں ہے، بسم اللہ، بسم اللہ۔ آپ بھی تھکتے ہیں وہاں جا کے باتیں شروع کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ مجھے پرواہ نہیں، میں اپنی تکلیف نعرہ حیدری،
کیا بات کر رہا تھا सलवात दे جی؟ सलवात के बारे में سلوات کے بارے میں وہ لکھ رہے تھے نہیں وہاں نہیں، میں آگے جا تو امام کیا سوچ نہیں سننے نہیں تقریر آپ امام میں نے کیا کہا صادق علیہ السلام کے ہاں یہ دیکھیں نا، یہ سب سے ذہین آدمی ہے بیٹھے شاگرد صلوات پڑھ اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد. میں بتا رہا تھا کہ کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، پھر خدا پر توکل کرنا ہے. بسم اللہ بعض کا لوگ فون کرتے ہیں، کوشش نہیں کرتے. ایک آدمی نے 20 دفعہ مجھے فون کیا کہ میں تھیوری کا امتحان دے رہا ہوں، اس کا کیا ہے ٹریفک کا، اس کا ڈرائیونگ کا. بھائی امتحان تیاری کرو اس کی، کہا دعا کوئی دے، کوئی وظیفہ دے. میں نے کہا کوئی اس کا وظیفہ نہیں، پہلے تم تیاری کرو گے اس کے بعد وظیفہ دیا جائے گا. وہ تقریباً 20 دفعہ دے چکا ہے، لیکن اس کی توقع وظیفہ ہو رہی ہے. ہمارے پاس ایسے کوئی تویز نہیں ہے جس کو ہم دیں اور وہ آپ اس میں پانی میں ڈال کر پی لیں اور مسئلہ حل ہو جائے. مسئلہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے. کام خود نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، ہنر نہیں سیکھتے، فون کرتے ہیں جادو ہو گیا جی، ہم کام پر دل نہیں چاہتا جی، گھر سے باہر نکلنے کا جی نہیں چاہتا، کھانے کا جی چاہتا آپ کا جی، پکوڑے سموسے پیزا کھانے کو جی چاہتا آپ کا، لیکن کام کرنے کا جی نہیں چاہتا. اس پر جادو نہیں ہوا کہ جادو والا آپ کو سموسے آپ کے منع کر دے یا آپ کا وہ پیزا منع کر دے. دعا کیا کرنی ہے؟ بعد میں اس کے کوشش کرنے کے بعد کرنی ہے، پھر دعا اثر کرے گی. امام نے کہا کہ دعا تیری قبول نہیں ہو رہی، میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں. سبحان اللہ کہا کون سا وظیفہ؟ کہا کہ دعا کے شروع میں درود پڑھو، دعا مانگو اور آخر میں درود پڑھو، سبحان اللہ سبحان دعا تیری قبول ہو جائے گی. بے شک. اس شخص نے سوال کیا مولا اس کی کیا وجہ؟ کہا جو درود ہے نا یہ قبول شدہ دعا ہے. بے شک. سبحان اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، قبول شدہ دعا ہے. یہ ہو نہیں سکتا خدا پہلے ایسے کو قبول کرے، آخری ایسے کو قبول کرے اور درمیان والے ایسے کو قبول نہ کرے. اور یہ بھی یاد رکھیں نا، دعا کی قبولیت کے کچھ اوقات ہیں، کچھ پوائنٹ ہیں. اس وقت دعا مانگیں تو ضرور قبول ہو جائے. جب بارش برس رہی ہو دعا مانگیں دعا قبول ہو جائے. اذان و اقامت کے درمیان ہو دعا مانگیں دعا قبول ہوتی ہے. قبول ہوتی ہے. جمعے کے 2 خطبوں کے درمیان میں شرط ہے کہ جمعے میں شرکت کریں. آج جی یہ نہیں کہ جمعہ کا وہاں سے ٹائم دیکھنے کے ابھی مولانا صاحب 2 خطبوں کے درمیان ہو کہ ہم دعا مانگنا شروع کر دیں جی، گھر سے ہی بستر کے نیچے سے ہی جی. وہ ہمارے گاؤں میں جھگڑا ہو گیا ایک دفعہ نا 2 مؤذنوں کے درمیان. ایک کہہ رہا تھا کہ میں اذان دوں گا، دوسرا کہتا تھا میں اذان دوں. وہ ایک آدمی زیادہ مستی کر رہا تھا، شرارت، تو لوگوں نے اسے مسجد سے آؤٹ کر دی. اس نے اپنے گھر پر اسپیکر لگا دی، تہجد کی اذان بھی دیتا تھا جی. بعض لوگ تہجد کی اذان دیتے ہیں، تہجد کی اذان بھی دیتا تھا. لوگ سمجھتے تھے بڑا نمازی ہے. ایک آدمی نے گھر میں جا کر چیک کیا تو اس سردی میں، ہمارے یہاں سردی پڑی، وہ سو کر کے بستر کے اندر سے، اس نے بستر سے باہر سر نکالنے کی کوشش نہیں کی، اس کے اندر سے اذان دے رہا. یعنی ایسا معاملہ صحیح نہیں ہے. کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، پھر دعا مانگنی ہے. 2 چیزوں سے تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، ایک دعا سے اور دوسرا صدقہ دینے سے. صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. گھر سے نکلے روزانہ صدقہ دیں، مشکل پیش آ سے صدقہ دیں، بری خواب دیکھیں صدقہ دیں. اور خواب بھی، ہر خواب کی طرف توجہ بھی نہ کیا کریں. خواب وہ قابل تعبیر ہے جو خواب آدھی رات اور صبح کی نماز سے پہلے آئے، آدھی رات کے بعد صبح کی نماز سے پہلے. اس کے علاوہ شیطانی خوابیں ہوتی ہیں. شیطان آپ کو ورگلانا چاہتا ہے، آپ کو سلانا چاہتا ہے. اور یہ یاد رکھیں نا، اگر شیطان کسی اچھے کام کا بھی کہتے ہیں نا بعض اوقات، اس میں بھی کوئی اس میں ہوتی ہے اس کی شرارت. ایک آدمی نے خواب میں شیطان روزانہ نماز تہجد پڑھتا تھا. ایک آدمی تو ایک دفعہ وہ نہیں اٹھ سکا نماز تہجد کے لیے. خواب میں شیطان آ گیا، اس نے کہا کہ اٹھو نماز تہجد کے لیے. اس نے کہا تم کون ہو؟ کہا شیطان ہوں. کہا تو کیوں اٹھا رہے؟ پہلے تو شیطان نے کہا تم انسان بھی عجیب ہو، اچھا کام بھی بتائیں پھر بھی تم نے مجھ پہ ابجیکشن ہی کرنا ہے جی، مجھ پہ تنقید ہی کرنی ہے. پھر اس نے کہا چلو بتاؤ تو صحیح نا تو کیوں اٹھا رہا ہے؟ کہا اس لیے تجھے اٹھا رہا ہوں، تو روزانہ نماز تہجد پڑھتا تھا، مغرور ہو گیا تھا، سینہ چوڑا کر کے چل رہا تھا کہ میں بڑا متقی ہوں، بڑا نیک ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، عام لوگوں سے باتیں نہیں کرتا تھا تو آج اگر تیری قضا ہو جاتی تو تیرا غرور
ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے تجھے کو جگا رہا ہوں تاکہ تیرا غرور جو ہے باقی رہے. غرور یعنی حتی عبادت میں بھی ہو نا جو ہے وہ نقصان دہ ہے. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عبادت میں بھی ہو تو نقصان دہ ہے. کہتے ہیں کہ وہ عبادت انسان کو فائدہ نہیں دیتی جس سے انسان غرور کرے، جس کی وجہ سے تکبر ہو جائے، متکبر ہو جائے، دوسروں کو کم سمجھنا شروع کر دے، دوسروں کو لو سمجھنا شروع کر دے. اور محمد مصطفیٰ نے جو ہمیں چیز سکھائی ہے وہ عاجزی. باہر سے جب نبی کی محفل میں کوئی آتا تھا نا، اس سے پہچاننے میں دقت ہوتی تھی کہ محمد مصطفیٰ کون ہے. کہ سادہ طریقے سے، عام طریقے سے بیٹھتے تھے. ایک شخص آ گیا کسی دیہات سے رسول اللہ کی بارگاہ میں، آ کر جب ملاقات کرنے کی کوشش کی، بات کر رہا تھا، اس کی زبان میں لکنت آ رہی تھی، گھبرا رہا تھا، کانپنا شروع کر دیا. اس نے پیغمبر نے سینے سے لگایا، کہا میں بادشاہ نہیں ہوں، میں ڈکٹیٹر نہیں ہوں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنے دل کی بات کر سکتا ہے تو. سبحان اللہ. اور حتی لوگ بعض اوقات جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے سختی سے بات کرتے تھے، پیغمبر انہیں بھی پیار و محبت سے جواب دیتے. قرآن نے کہا، دفاع کیا محمد مصطفیٰ کا، لوگ پھر بھی کرتے تھے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے لوگوں، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو اور نبی کو اپنے جیسا مت سمجھو. ایسا کرو گے تمہارے اعمال باطل ہو جائیں. بے شک بے شک. محمد مصطفیٰ مکہ میں تشریف فرما تھے، ہر قسم کا الزام لگا، لیکن کسی کی جرت نہیں کہ کہے کہ سچ نہیں بولتے، کسی کی جرت نہیں یہ کہے کہ ایماندار نہیں. محمد مصطفیٰ گلی سے گزر رہے تھے، ایک خاتون نے اپنا سامان باندھا ہوا تھا، دروازے پر بیٹھی ہوئی تھی. پوچھا یا رسول اللہ نے کہ آپ کیا کر رہی ہیں، کس لیے؟ کہا کہ میں اس شہر سے جانا چاہتی ہوں لیکن میرے ساتھ یہ سامان اٹھانے والا کوئی نہیں. محمد مصطفیٰ نے اس کا سامان اٹھایا، ساتھ چل پڑے. اب اس زمانے میں بس اسٹاپ، ہوائی اڈے، ایئرپورٹ تو نہیں ہوتے تھے. کسی منزل پر گئی کہ وہاں سے سواری مل جائے، کوئی جو ہے ہمراہ مل جائے، کوئی ہمسفر مل جائے. وہاں پر سامان چھوڑا تو جاتے ہوئے اس نے جملہ کہا کہ میں محمد، سنا ہے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد، اس کی وجہ سے مکہ چھوڑ رہی ہوں کہ میرا دین خراب ہو جائے گا. لیکن جی میں جہاں جاؤں گی لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ مکہ والے کیسے تھے، تو میں یہ کہوں گی کہ محمد کی وجہ سے مکہ کو چھوڑا، لیکن مکہ میں ایسے جوان نہیں ہیں جو میرا سامان اٹھا کر لائے. درود بر محمد و آل محمد. رسول اللہ نے کہا کہ وہ میں محمد ہوں. کیا بات ہے. فوراً معافی مانگی اس نے اور کلمہ پڑھا اس نے. محمد مصطفیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہم نے بڑوں کا کس طرح احترام کرنا ہے، ان کی کس طرح رسپیکٹ کرنی ہے. ہم جب بولتے تھے بزرگوں کا نام نہیں لیتے تھے ادب کی وجہ سے، ان سے آگے نہیں چلتے تھے، اپنی آواز کو، ان کی آواز کو اونچا نہیں کرتے تھے، ان کی مشورے کو اہمیت دیتے تھے، ان کی ایڈوائز کو سینے سے لگاتے تھے. بے شک. اور دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے بزرگوں کا احترام کیا، بڑوں کا احترام کیا. اچھا کھا لینا، پی لینا، اچھا لباس پہننا یہ کمال نہیں ہے. اچھے بال سنوار لینا یہ کمال نہیں ہے. اچھا اخلاق کرنا کمال ہے، ادب سے پیش آنا کمال ہے. خوبصورتی دو قسم کی ہے، ایک ظاہری خوبصورتی ہے، وہ ختم بھی ہو سکتی ہے، بڑھاپے سے ماند بھی پڑ سکتی ہے، اور وہ کم بھی ہو سکتی ہے، اور وہ دائمی نہیں ہوتی. لیکن جو اخلاق کی خوبصورتی ہے، جو اچھے بول کی خوبصورتی ہے، جو بڑوں کا ادب کرنے کی خوبصورتی ہے، سب سے پیار کرنے کی خوبصورتی ہے، محبت نچھاور کرنے کی خوبصورتی، وہ دائمی ہے. ہم نے کئی ایسے لوگ جوڑے دیکھے نا، شوہر بھی خوبصورت تھا، بیوی طلاق ہو گئی کیونکہ چہرہ خوبصورت تھا، زبان خوبصورت نہیں تھی. چہرہ خوبصورت تھا، کردار خوبصورت نہیں تھا. بے شک. چہرہ خوبصورت تھا، ادب نہیں تھا.
اس وجہ سے جدائی ہو گئی ہے. بس ہمیں اس خوبصورتی کی طرف توجہ دینی چاہیے جو دائمی ہے، خاص طور پر بچوں کو، تاکہ ان کو دیکھ کر کے ان کے پیار اور محبت سے، ان کے ادب سے لوگ ان کے والدین کو دعائیں دیں کہ ان کے والدین نے سلام کرنا سکھایا ہے، ادب کرنا سکھایا ہے، پیار کرنے سکھائی ہے، محبت کرنے سکھائی ہے. اور ایسی تربیت تھی محمد مصطفیٰ کی کہ حسن اور حسین ہے، پیاری تربیت کی ہے. نانا کا ایک صحابی ہے، وضو غلط کر رہا ہے. دیکھیں نا، بچے ہیں لیکن ذمہ داری کا احساس کیے کہ وضو اس آدمی کا ٹھیک کرانا ہے، لیکن ادب سے بھی کام لینا ہے. بڑا ہے، بزرگ ہے، نانا کا صحابی ہے، کوئی ایسی بات نہ کرے اس کا دل دکھے، اس کی پوزیشن کم ہو یا اپنے آپ کو کم سمجھے، بے ادبی ہو جائے. کیا کہا کہ چچا جان ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ ہمارا وضو چیک کریں. جی وضو کیا شہزادوں نے، تو اس نبی کا صحابی بھی منصف تھا، عادل تھا، اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا. ورنہ ہم جیسا ہوتا کہتا تمہارا دونوں کا غلط ہے جی. میں نے ٹھیک ہے جی، کیونکہ اپنا سر اونچا کر رہے ہیں. ہم بعض اوقات جھوٹ موٹ کا غرور اپنے لیے اکٹھا کرتے ہیں، کہا تم دونوں کا ٹھیک ہے، میرا وضو غلط ہے. اور غرور کرنا یہ ابو جہل کی علامت ہے. اس نے غرور کیا. کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں جو مسلمان اسے قتل کرنے کے لیے، اس کو پتہ کس نے کیا کہا کہ میرا سر یہاں سے نہیں کاٹنا، یہاں سے کاٹو تاکہ سروں کے درمیان بھی اونچا دکھائی دے. پیغمبر کی ایک حدیث ہے، قیامت کے دن ایک آدمی بڑے جاؤ جلال کے ساتھ معاشر کے میدان میں داخل ہوگا. اتنا اس کو رعب، شان و شوکت اس کی ہوگی کہ محشر والے تعجب کریں گے. جس طرح یہاں سے بعض کے افتخار شاہ صاحب پیارا سوٹ پہن کر کے، آج کل نہیں پہنتے، پہلے پہنا کرتے ہیں، پہن داخل ہوتے ہیں، سارے تعجب کرتے ہیں، اور ہر کسی کی چاہت ہوتی ہے کاش میں اس دن بھی اس قسم کا سوٹ پہنتا. یہ آدمی بھی شان و شوکت سے داخل ہوگا تو کوئی کہے گا انبیاء میں سے، کوئی کہے گا صالحہ میں سے، کوئی کہے گا شہداء میں سے. ہر آدمی اپنا اندازہ لگائے گا. آواز قدرت آئے گی، یہ شہداء میں سے نہیں ہے، انبیاء میں سے نہیں ہے، صالحہ میں سے نہیں ہے. یہ ایک عام مسلمان ہے، لیکن یہ وہ آدمی ہے جس نے تکبر نہیں کیا، انا پرستی نہیں کی، اس میں عاجزی تھی. سب سے پیار کرتا تھا، سب سے محبت کرتا تھا، سب سے ادب کرتا تھا، اور کسی سے جب جھگڑا ہو جایا کرتا تھا معافی مانگنے میں پہل کیا کرتا تھا. اور معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہو جاتا، بڑا ہو جاتا ہے. لیکن ہم نے دنیاوی معیار بنائے ہوئے ہیں. اسلام کی وہ معیار نہیں، اسلام کی علیحدہ معیار ہے. خدا اللہ تعالیٰ نے جو امتیاز دیا محمد مصطفیٰ کو، ان میں سے ایک اور امتیاز یہ ہے کہ ہر نبی کو جب خدا نے خطاب کیا اس کے نام سے پکارا. یا آدم اسکن وانت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تیری زوجہ جنت میں سکونت اختیار کریں. کیا آدم کا، نبی اللہ نہیں کہا، صفی اللہ نہیں کہا، آدم کا لقب دیا ہے. اسی طرح یا نوح انہو لیسا من اہلک، اے نوح یہ تیری آل میں سے نہیں ہے. نوح کا لفظ استعمال کیا، حالانکہ نوح نبی ہے، رسول ہے، اولی العزم ہے. اسی طرح یا موسیٰ کا لقب نام سے خدا نے پکارا ہے، لقب سے نہیں پکارا، عہدے سے نہیں پکارا. لیکن جب باری آئی محمد مصطفیٰ کی، محمد نہیں کہا، یا کیا کہا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کیا کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. ماشاءاللہ. ایک آدمی نے بڑی پیاری تحلیل کی ہے. اس نے کہا نا کہ جب ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا تو کبھی اسے چاند کہتی ہے، کبھی اسے سورج کہتی ہے، کبھی اسے خوبصورت القاب سے پکارتی ہے. خدا نے بھی اپنے نبی سے پیار کیا، کبھی کہا والشمس والضحاها، اور کبھی اس کو کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا یا ایھا المدثر، کبھی کہا طٰہٰ، کبھی کہا یاسین. لوگوں کو بتا دیا کہ میں اپنے نبی سے پیار کرتا ہوں. اور انتہا تو یہاں ہوگی کہ اپنے نبی کو لقب دیا حبیب کا لقب دیا. عربی میں دوست کے لیے چند مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں، دوست کی مختلف پوزیشنوں کے لیے. صدیق کہتے ہیں، رفیق کہتے ہیں، ندیم بھی کہتے ہیں دوست کو، خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں. یہ مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں مختلف مناسبتوں سے.
جو سفر کا ساتھی ہوتے ہیں رفیق کہتے ہیں. جو ایک طرفہ جس کے ساتھ محبت ہو نا، جو آپ سے محبت کرتا ہے آپ اسے خلیل کہیں. محمد مصطفیٰ کو حبیب کا، خلیل نہیں کہا. حدیث میں ملتا ہے کہ خلیل ابراہیم خلیل اللہ کے، یعنی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور محمد مصطفیٰ کو حبیب کا، یعنی اللہ ان سے محبت کرتا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اس لیے تو ایک حدیث میں ملتا ہے کہ خدایا تو نے آدم کو مٹی سے خلق کیا، مجھے کون سا امتیاز دیا؟ کہا میں نے اسے مٹی سے خلق کیا، تجھے اپنے نور سے خلق کیا. اے خدایا تو نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اس سے کلام کیا، کلم موسیٰ تکلیما، مجھے کون سا مقام دیا؟ کہا موسیٰ کے ساتھ ہم نے کلام کیا پردے کے پیچھے سے، اور آپ سے جو کلام کیا وہ ڈائریکٹ کلام کیا گیا ہے. اور موسیٰ کا کلام جو عام لہجے میں تھا، آپ سے جو کلام کیا وہ علی کے لہجے سے. ماشاءاللہ. بے شک کیا بات ہے. اور یہاں پر کہا خدایا تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے کون سا مقام دیا؟ کہا اس کو خلیل بنایا، آپ کو اپنا حبیب بنایا. سبحان. بس محمد مصطفیٰ کو خداوند تعالیٰ نے جو مقام دیا کسی اور نے بھی کرے. جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا وہاں محمد مصطفیٰ. بے شک بے شک. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. بات کرو. بے شک. اور کہا کہ جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اسے چاہیے وہ محمد کی اطاعت کرے. بے شک. اور اتنا مقام دیا کہ اعملوا سیر اللہ اعمالکم، عملکم، عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ دیکھے گا، ورسولہ، اور اس کا رسول دیکھے گا. بے شک. اتنا بڑا مقام دیا کہ جہاں اللہ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے وہاں رسول اعمال کو دیکھتا سبحان. ماشاءاللہ. ہے. اتنا بڑا مقام خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کو دیا. اور کسی نبی کے لیے نہیں کہا علم نشرح لک صدرک، کہ اے محمد ہم نے تیرے سینے کو کھول دیا، ورفعنا لک ذکر، اور تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا. یہ صرف نبی مصطفیٰ کا مقام ہے کہ خدا تعالیٰ، لیکن اس کے مقابلے میں خدا نے کچھ ذمہ داریاں بھی دی ہیں، اور جو مشکلات تمام انبیاء، گزشتہ انبیاء نے جھیلی ہیں نا، وہ ساری اکٹھی ہوئی ہیں محمد مصطفیٰ کے لیے. ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب، عشاء. محمد مصطفیٰ کے لیے 6 نمازیں تھیں. نماز تہجد بھی واجب تھی. یعنی خدا نے جہاں امتیاز دیا وہاں ذمہ داری بھی زیادہ ڈالی ہے. اس لیے تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی تکلیف مجھے دی گئی اتنی کسی نبی کو نہیں دی. جتنی تکلیف میری اولاد کو دی گئی اتنی کسی نبی کی اولاد کو نہیں دی. بس امتیاز کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں بھی خدا نے دی ہیں. خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں خدایا ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں ذکر. یا اللہ مریض کو شفائے کاملہ وعائلہ فرما، تندرستوں کی تندرستی کو دور فرما، بے روزگار افراد کو بعزت روزگار عطا فرما، مقروضوں کا قرض غیر کے خزانے سے عطا فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں ذکر. یا اللہ اس مرکز کو قائم و دائم فرما. جو مومنین و مومنات یہاں خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما، انہیں اس کا صلہ عطا فرما. یا اللہ جن مومنین و مومنات نے اس مرکز کو بنایا ہے، اس کو تاسیس کیا ہے، اس کے بانی ہیں، اگر دنیا میں انہیں طول عمر عطا فرما، اگر دنیا سے چل بسے ہیں تو ان کی مغفرت فرما، ان قبر کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اللہم صلی علی محمد و آلہ. السلام علیکم نبی اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم حبیب اللہ، السلام علیکم حجت اللہ، السلام علیکم باعث الہدی، السلام علیکم خاتم الانبیاء والمرسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم انیس النفوس، السلام علیکم شمس الشموس، السلام علیکم راضی بالقدر والقضاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم صاحب العصر والزمان، اللمان اللمان من فتن الزمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن،
السلام علیکم امام الانس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من اعوانک وانصارک والمستشهدین بین یدیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل نعرہ حیدری